گناہ سے بچنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفار کی کثرت کرتے تھے، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الرسل اور سید المعصومین ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار میں اللہ نے قوت رکھی ہے، استغفار سے بندہ طاقتور بنتا ہے۔ قرآن مقدس میں یرسلی السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم او کما قال، کہ جو استغفار کو اختیار کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ اللہ موسلادھار آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، اور جو تمہارے پاس طاقت ہے اس طاقت میں اللہ اضافہ فرما دے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں۔ تو امام نے یہ چیز اختیار فرمائی تھی، یہ کربلا میں طاقتور بن کر کے تھے۔ اور آخری بات میں عرض کر دوں، اتنا امام حسین کو ڈرایا گیا، ٹس سے مس نہیں ہوئے، بچے شہید کر دیے گئے، ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہلے نہیں اپنی جگہ سے، جو اسٹینڈ لیا تھا اس پر وہ قائم رہے۔ وجہ کیا تھی؟ کامیاب ہونا تھا ان کو۔ کیا ہونا تھا؟ کامیاب ہونا تھا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ پڑھا تھا قرآن۔ تو کیا ہے قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بن جائے۔ تو امام حسین نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا، جب کوئی جوشیلی بات ہوتی ہے آدمی جوش میں آ جاتا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے۔ نعرہ لگتی آدمی جوش میں آ جاتا ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر بندے کو طاقتور بناتا ہے، اللہ کا ذکر طاقتور بناتا ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بولنا بہت کچھ تھا، لیکن پتہ نہیں آج کل، پہلے وقت زیادہ محسوس ہوتا تھا کہ میں نے زیادہ بول دیا، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار ابھی تو بہت کچھ بولنا ہے اور بول نہیں پاتا۔ کئی آیتیں میں نے جو ہے آج کے موضوع کی مناسبت سے سیٹ کی تھی، اور میں نے کوشش کی ہے اور کوشش کر رہا ہوں کہ اب میرے امام حسین کو لوگ سمجھیں تو قرآن کی روشنی میں سمجھیں، اور دین اسلام کی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا جذبہ بھی ہے۔ آپ کے اسی جوش و خروش کو دیکھنے کے بعد حضور مفکر اسلام، سرمایہ اہل سنت، سرپرست سنی دعوت اسلامی حضور علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، پیرانہ سالی کے باوجود، علالت کے باوجود، ضعیفی کے باوجود، ناتوانی کے باوجود، آپ کے دل و دماغ کو دین سے قریب کرنے اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلیمات سے قریب کرنے کے لیے اتنا طویل سفر انہوں نے طے کیا، اور برطانیہ سے ہندوستان کی سرزمین پر وہ تشریف لائے، اور نہایت ہی مفید باتیں اور ایک رہنما اصول جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ خواتین اسلام کو انہوں نے پیش کیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ جملہ خواتین اسلام کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ عز و جل حضور مفکر اسلام کو دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ شور بپا ہے، خاص طور پر اسلامی معاشرے کے اندر، کہ آج نوجوان بگڑ رہا ہے، حالات بگڑ رہے ہیں، اور معاشرہ گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ کل تک ایک گنہگار کو تلاش کرنا مشکل تھا، کل تک ایک زانی کا ملنا مشکل تھا، اور آج کے دور کے اندر ایک بے حیائیوں کے سیلاب نے، برائیوں کے سیلاب نے معاشرے کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے، اور اب کہیں بھی کوئی ایسا موقع اظہار برائی کے سلسلے میں اگر نصیب ہو تو کوئی کرنے سے رکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ معزز خواتین اسلام، آپ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں، اور مجھے نہ آپ کے ہاتھ کھڑا کر کے آپ سے جو ہے اس کا سپورٹ لینے کی ضرورت ہے، اور نہ کسی اعتبار سے اقبال جرم کرانے کی ضرورت ہے۔ ہر عورت، ہر بچی، ہر خاتون اپنی زندگی میں خود جھانک کر
یہ محسوس کر سکتی ہے اور جان سکتی ہے کہ آج کے فحاشی کے ماحول کے اندر کتنی سوچ پاکیزہ ہے اور کتنی سوچ گندی ہے۔ آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ اللہ عز و جل نے خواتین کو کس اعتبار سے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کے مرتبے کو کتنا بلند کیا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک ایک ماں کو اس چیز کا احساس تھا کہ میرے بچے کو جنتی بنانا یہ میری رسپانسبلٹی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ماں اپنے کردار کا بھی خیال کرتی، اپنی صبح و شام کا بھی خیال کرتی، اپنی پاکیزگی کا بھی خیال کرتی اور اپنے دامن عفت کا بھی خیال کرتی۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ ماں جس کی نگاہوں میں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہوتی، وہ ماں اپنی زندگی پوری ایسے کاموں میں گزارتی جس کی وجہ سے اس کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ جنت کا راہی بن جائے، جنت کا مسافر بن جائے، اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے ماں کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائیں اور ماں شرمندگی سے اپنا سر جھکا لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جہاں ماں نے اپنا کلیدی رول ادا کیا، ایسے ہی اچھے معاشرے کی تشکیل کے اندر ایک بیوی نے بھی اپنا کلیدی رول ادا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے تاریخ میں ایسے شوہر ملیں گے جن شوہروں کی زندگی کے اندر انقلاب لانے والی ان کی بیویاں نظر آتی ہیں اور ان کا کردار نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ولی کا نکاح ایک ولیہ کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھے۔ ایک مرتبہ ولی شوہر نے اپنی بیوی سے کہا میں چاہتا ہوں، شادی کو تقریباً 40-45 روز گزر گئے تھے، ولی شوہر نے کہا ولیہ بیوی سے کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے طلاق دے دوں۔ بیوی نے کہا آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، شریعت کا علم آپ کے پاس موجود ہے، دین کے سلسلے میں آپ بہت فراست رکھتے ہیں اور بہت گہرائی سے علم رکھتے ہیں، یقیناً آپ نے کوئی ایسی وجہ مجھ میں ضرور دیکھی ہوگی جس کی وجہ سے آپ مجھے طلاق دینے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ خیر، میں وہ وجہ صرف جاننا چاہتی ہوں کہ مجھ میں کون سی ایسی کمی آپ نے دیکھی جس کی بنیاد پر آپ طلاق دینے پر آمادہ ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیوی سے شوہر نے کہا کہ سنو، 40 روز ہماری شادی کو ہو گئے لیکن میں نے تم کو کسی تکلیف میں گرفتار نہیں دیکھا، اور ہے تو بیوی برجستہ جواب دیتی ہے اگر میرا خدا مجھ سے محبت نہ کرتا تو بستر سے اٹھا کر عبادت میں کیوں لگا دیتا۔ آپ ذرا سوچو، یہ بیویاں تھیں جنہوں نے شوہروں کی سوچ بدلی ہے، شوہروں کا مزاج بدلا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا بچیوں کی زندگی کی بنیاد پر کبھی باپ کا مزاج بدلا ہے، بچیوں کی زندگی کی بنیاد پر، ان کے کردار کی بنیاد پر کبھی باپ کی سوچ بدلی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور باپ کا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے۔ کون نہیں جانتا سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں، وہ حیا کی پیکر تھیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا تھیں، جگر کا ٹکڑا تھیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے اللہ اکبر اس حد تک وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے والی تھی کہ اللہ خود تو مصطفیٰ پیارے کے مشن کے سلسلے میں معاونہ ثابت ہوئی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی پرورش بھی اسی طریقے سے کی کہ نانا کے مشن کو زندہ رکھنا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ رسول اعظم کے مشن کی خاطر امام حسین نے سر کٹا دیا، جان قربان کی، خاندان قربان کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، خاتون جنت اتنی طاقتور تھیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم کے اندر سجدے کی حالت میں تھے اور ابو جہل نے جب مصطفیٰ جان رحمت کی پشت انور پر اوجڑی رکھ دی تھی تو اوجڑی اتنی وزندار تھی کوئی ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن خاتون جنت گئیں اور جا کر کے اس اوجڑی کو
मुस्तफ़ा प्यारे की पुष्ट अनवर से हटाकर उन जालिमों के हवाले से कुछ कलेमात कहे। आप जरा सोचो, ये खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के अंदर किस तरीके से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करती नजर आती हैं। इसी तरीके से आप बहन के रूप में अगर देखें तो करबला के ताजदार इमाम हुसैन की बहन के खुतबे पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चले कि बहन ने किस तरीके से अपने भाई के मिशन के लिए एक अच्छा रोल प्ले किया था। मैंने ये 4 चीजें आपके सामने पेश की, मां की हैसियत से भी, बीवी की हैसियत से भी, बेटी की हैसियत से भी और बहन की हैसियत से भी। जब इन सब की जिंदगियां पाकीज़ा होती हैं, जब इनकी जिंदगियां बुराइयों से बची हुई होती हैं, जब इनका किरदार पाकीज़ा हुआ करता है, तो इस्लाम जिंदा भी होता है और इस्लाम का पैगाम दूसरों के सीनों तक पहुंचता हुआ दिखाई भी देता है। दुनिया ने महसूस कर लिया कि प्रोडक्शन यहां से होता है। मां की गोद को आप पूरी दुनिया के दानिश्वरों की ज़बान से यह सुन सकते हैं कि मां की गोद बच्चे के लिए सबसे पहली यूनिवर्सिटी होती है। उसी मां की गोद को, उसी खातून को दुनिया ने आवारा बनाने का प्लान किया, ताकि जमीन के ऊपर कोई नेकी करने वाला नजर ना आए, जमीन के ऊपर कोई पाकीज़ा किरदार का मालिक नजर ना आए, जमीन के ऊपर कोई अच्छा इंसान नजर ना आए। इसलिए इब्तिदा औरत से की गई, औरत को बहकाने की कोशिश की गई, औरत को आवारगी के रास्ते पे लगाने की कोशिश की गई। अल-इयाज़ु बिल्लाह। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, कान खोल कर अच्छी तरीके से सुन लो। अगर गुनाहों की दहलीज पर कदम रखा गया, अगर बुराइयों के दलदल के अंदर घुसने की कोशिश की गई, तो सिर्फ ये नहीं कि दुनिया बर्बाद होगी, बल्कि आखिरत भी बर्बाद होगी। इसीलिए कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, वला तक़रबुल फवाहिश मा ज़हर मिनहा व मा बतन। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, और बेहयाइयों के पास न जाओ जो उनमें खुली हैं और जो छुपी हैं। अल्लाह अकबर। बेहयाई जिस किसी के अंदर आ जाए, उसकी वजह से मुआशरा भी बर्बाद होता है, खानदान भी बर्बाद होता है और नस्लें भी बर्बाद होती। आज मुआशरे का जायजा लिया जाए तो बेहयाई इतनी शबाब पर है कि अल-इयाज़ु बिल्लाह। कुरान ने मना फरमाया कि खुली हुई बेहयाई के भी करीब मत जाओ और छुपी हुई बेहयाई के करीब भी मत जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतुम व साअ सबीला। और ज़िना के करीब भी मत जाओ कि बेशक ये बेहयाई है और बुरा रास्ता है। आप जरा सोचो, मुआशरे का जायजा लो। आज हमारी सोसाइटी के अंदर गुर्बत की चक्की में पीसी जाने वाली बहुत सारी औरतों को और बहुत सारी बच्चियों को ज़िना की दहलीज पर ले जाने वाली दलाल औरतें भी मिलेंगी, जो उनकी कमाई के जरिए अपना पेट भी पालती हैं और साथ ही साथ ऐश कदों को तामीर भी करती। वो खवातीन जो गुर्बत की चक्की में पीसे जाने की वजह से बदकिरदारी के दरवाजे पर, बुराइयों के दरवाजे पर पहुंचकर अपने जिस्म को गुनाह से आलूदा कर लेती हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ऐ खवातीन इस्लाम, तारीख के औराक उलट करके देखें, आपको बेशुमार ऐसी अल्लाह की बंदियां मिलेंगी जो गुर्बत की चक्की में पीसी जाती थीं, लेकिन कभी उनके दामन को कोई गुनाह से आलूदा न कर सका। रौदुर रय्याहीन के अंदर अल्लामा याफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह ऐसी ही एक खातून का जिक्र करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, एक नौजवान था, उसकी निगाह एक लड़की पर पड़ी और उसकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो गई, और उसके दिल में मोहब्बत पैदा होने की बुनियाद पर उसने चाहा कि उससे शादी कर ले, लेकिन वो नौजवान गरीब था, मुफलिस था। शादी अगर करना चाहता भी तो वहां से रिश्ता कबूल होने का कोई इंदिया नहीं था, कोई इशारा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। कोशिश की उसने, फिर भी वालिदैन ने ठुकरा दिया। और फिर उस नौजवान ने सोचा कि मेरे रिश्ते के कबूल न करने की वजह सबसे बड़ी यह है कि मैं गरीब हूं, इसलिए मेरा रिश्ता कबूल नहीं किया गया।
یہ واقعہ علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو 800 سال پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب روض الریاحین کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اس نوجوان نے محنت کی، مشقت کی، دولت جمع کی، اور کچھ ہی سالوں کے اندر اس کا چرچا ہونے لگا، اور شہر کے بڑے مالداروں کے اندر، رئیسوں کے اندر اس کا شمار ہونے لگا۔ اتفاق سے شہر میں قحط پڑا، اور قحط کی بنیاد پر شہر کے لوگ امیروں کے دروازے پر راشن لینے کے لیے پہنچنے لگے۔ اتفاق سے یہ بھی جب مالدار ہو چکا تھا تو اپنے دروازے پر غریبوں کو غلہ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھتا، اور آنے والے جو قطار میں ہوتے انہیں غلہ دے دیا کرتا اور ان سے دعا کی درخواست کرتا۔ اچانک جب وہ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا تھا، وہی لڑکی جس کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہ عورت بھی ہو چکی تھی، کئی بچوں کی ماں بن چکی تھی، وہ بھی اسی قطار میں تھی۔ جیسے ہی اسے دیکھا، پرانی محبت لوٹ آئی، اور اس کے دل میں اس عورت کو پانے کا جذبہ پیدا ہوا، اور اس نے یہ سوچا کہ آج اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میں بھرپور اسے دولت بھی دوں گا، اور میری پرانی محبت کو میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اس خاتون سے کہا، میں تیری تمنا پوری کر دوں گا، تم میری تمنا پوری کر دے۔ عورت بہت شیانی تھی، سمجھدار تھی، عقل مند تھی، وہ اس کی نیت کو سمجھ گئی، قطار سے نکلی اور یہ کہتے ہوئے نکل گئی، میرا ایک ایک بچہ بھوک سے مر جائے یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن میرے دامن پر گناہ کا دھبا لگ جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ چلی گئی، وہ گھر پہنچی، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، پریشانی کے اندر تھے۔ وہ عورت پھر اس نیت سے پہنچی کہ شاید اس کا دل پگھل گیا ہو، قطار میں کھڑی ہوئی، باری آئی تو نوجوان نے پھر اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھا۔ مطالبے کو سننے کے بعد اس نے پھر ٹھکرا دیا، پھر چلی گئی، اور اس کے بعد تیسری بار پھر آئی، اور تیسری بار جب آئی اور اس نے کہا کہ تم میرا مطالبہ پورا کر دے، میں تیرا مطالبہ پورا کر دوں گا، اس عورت نے برجستہ کہا، میں بھی مر جانا گوارا کروں گی، اور میرے بچے بھی بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں یہ بھی گوارا کر لوں گی، لیکن اب تیرے پاس نہیں آؤں گی، تیری نیت اچھی نہیں ہے، اور میں اپنے دامن پر گناہوں کا دھبا لگ جائے یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ جب اس مالدار نے، اس شخص نے اس عورت کی بات سنی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور زبان پر ایک ہی جملہ نکلا، میں پیٹ بھرا ہو کر کے گناہ کی بات کرتا ہوں، یہ بھوکی ہو کر اللہ کی اطاعت کی بات کر رہی ہے۔ اللہ اکبر! اس کا ضمیر بیدار ہوا اور جملے بدل گئے۔ کہا، میری بہن رک، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کمرے میں گیا، جا کر کے اس نے بہت ساری رقم لے کر کے آیا اور کہا، بہن اسے قبول کر لے اور میرے لیے دعا کر دے۔ اس نے کہا، تیرا کوئی برا ارادہ تو نہیں؟ اس عورت کے کہنے پر اس نوجوان نے کہا، نہیں، کوئی میرا برا ارادہ نہیں ہے، میں صرف اللہ کے لیے تجھے دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! وہ خاتون ساری نعمتوں کے قریب سجدے میں چلی گئی اور اس نے جملہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، جس نے ہمارے پیٹ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے محنت کی اور ہماری پیٹ کی آگ اس نے بجھائی، اے اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان کا حال یہ تھا، وہ بہت بڑا لوہار تھا، لیکن اس کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ لوہے کو آگ میں ڈال کر جب آگ سے لوہا نکالنا ہوتا تو کسی اوزار کا سہارا نہیں لیتا تھا، اپنے ہاتھ سے جلتے ہوئے لوہے کو اٹھا لیتا، لیکن آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، آخر تیرے ہاتھوں پر آگ کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لوہار نے جواب دیا، یہ اس پریشان حال عورت کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اس نے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچا اور دنیا کی آگ سے بھی بچا، تو اس بے قرار کی دعا کی وجہ سے اللہ مجھے اس آگ سے بچا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچو، آپ ذرا اندازہ لگاؤ، تاریخ یا اوراق الٹ کر کے دیکھو، آپ کیا سمجھتے ہو عورت کی عزت کتنی عظیم ہے؟ آپ نہیں جانتی کہ آپ کی عفت کتنی عظیم ہے، آپ نہیں جانتی کہ آپ کی پاک دامنی کتنی عزیز ہے، آپ نہیں جانتی کہ اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہے۔ اے خواتین اسلام، معاشرہ چاہے کس طریقے سے بگڑ جائے، فیشن چاہے کتنے شباب پر آ جائے، برائیاں چاہے کتنے روپ میں آ جائیں، لیکن خبردار
اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ بد کرداری کے قریب بھی مت جانا. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا. جس رب نے تمہیں عزت دی ہے، جس رب نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں مقام عطا فرمایا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی رب فرما رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. آج عورتوں کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بے حیائی سے باہر نکلیں اور بے حیائی کے دروازے کو بند کریں. آج یہ میں آپ کو جب سناؤں گا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ بے حیائی کا انجام کیا ہے، مردوں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے بن سورنے کا انجام کیا ہے، تو آپ محسوس کر سکیں گی کہ اللہ عز و جل اس عمل سے کتنا ناراض ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے ارشاد فرمایا اور پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا، تاکہ محسوس کر سکیں کہ حیا کتنی عظیم چیز ہے اور عورت کے لیے میرے کریم کا کیا فرمان ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عورت کی ایک خواہش ہمیشہ سے رہی کہ وہ بننا سورنا پسند کرتی ہے، وہ زیب و زینت پسند کرتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب و زینت گھر والوں کے لیے، محرم کے لیے عورتوں میں منع نہیں فرمایا. لیکن آج سوچ بدل چکی ہے. آج کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ شوہروں کے لیے تو نہیں سنورتی، باہر جب شاپنگ کے لیے جانا ہوگا تو میک اپ کر کے جائیں گی، خوشبو لگا کر کے جائیں گی، دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جائیں گی، لیکن گھر کے اندر بننے سنورنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خواتین اسلام، کسی مرد کو اپنی طرف لبھانے کے لیے بننا سنورنا یہ بہت خطرناک عمل ہے. حدیث میں ایسی عورتوں کو بدترین عورت بلکہ منافق قرار دیا ہے جو اپنی زینت کو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرتی پھرتی ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، تمہاری عورتوں میں سب سے زیادہ بری وہ عورتیں ہیں جو اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی اور تکبر کرنے والی ہوں، وہ منافق ہیں. یہ کوئی اور نہیں کہتا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ارشاد فرمایا ان المنافقون فی الدرک الاسفل من النار. آپ جانتے ہیں منافق کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرماتی ہیں. وہ فرماتی ہیں وہ عورت جو اپنے اہل کے علاوہ دوسروں کے لیے زینت اختیار کرتی ہے، قیامت کے دن تاریکی میں ہوگی، اندھیری میں ہوگی، اندھیرے میں ہوگی، اور اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی نور نہیں ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان عورتوں کو سبق سیکھنا چاہیے جو عورت اس لیے بنتی سنورتی ہیں تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہوں، مرد کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، مرد کو امپریس کرنے کے لیے اور مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. یعنی مرد سے مراد شوہر کی بات نہیں کر رہا، غیر مردوں کی بات میں کر رہا ہوں. ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جو عورتیں بنتی سنورتی ہیں وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہی ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہی ہیں. اب اگر ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا تو اس حدیث کے تیور سے، انداز سے اور جلال سے آپ سمجھ جائیں گی کہ ایسی عورتوں کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اعظم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر اور زیب و زینت کا اظہار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے.